جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ ریفرنس سیٹ ہو جاتا ہے پہلے بندے کا، تو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ پہلا قدم ہی تو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر یہی میرا کوشچن تھا، بٹ مجھے آنسر مل گیا کہ ول پاور ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو دوسرا اس چیز میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جو فلیٹس ہیں یا یہ جو آپ سپریشنس کی بات کر رہے ہیں نا، تو آئی تھنک دس آل از انڈر اے میرٹ. ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی کا ایک سرکل بن چکا ہے جو کسی چیز کے انڈر ہے. بائی انڈر مینس پاور. ٹھیک ہے، آپ ایک اف یو آر گیٹنگ میریڈ اینڈ یو ارن لائک 50,000 اور آپ کے فادر ہیں وہ 1.5 لاکھ کماتے ہوں گے نا، آپ کے ساتھ 2-3 بہن بھائی ہیں، آپ چاہ کے بھی آپ سیپریٹ نہیں رہ سکتے، آپ چاہ کے بھی نہیں رہ سکتے. تو کیوں نہیں رہ سکتے؟ پیسے کم کما رہے ہیں یا پیسے لگ زیادہ رہے ہیں؟ پیسے لگ کیوں رہے ہیں؟ خواہشات زیادہ ہیں یا ویسے ہی انفلیشن ڈھیر ساری ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ پاور ہے ایک، وہ جو جسے ٹرائنگل بھی کہتے ہیں نا کائنڈ آف. کیوں یہ ساری چیزوں کو کریٹ کیا گیا؟ تاکہ ہر بندہ سوچنے سے پہلے پیسوں کا سوچے، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کام کرنے سے پہلے پیسوں کا سوچے. کیوں یہ پرابلم کریٹ کی گئی ہے؟ ٹو کنٹرول. ایگزیکٹلی رائٹ. تو ابھی تو میں نے جیسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. اگر آپ اتنا کماتے ہیں تو آپ کر لیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ Okay, well, this is a very good question. Thank you. دیکھیں، ایک چیز میں عرض میں کرتا ہوں، میں نہیں کیا اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دین کے مجموعی طور پر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ میوچلی کمپیٹیبل ہیں. یعنی کہ اس کا جو اکانومی کا ماڈل ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کی ایک سیپریٹ لائف کو سسٹین کر سکتا ہے. اس میں پھر آپ کو یہ ہاریزونٹل جوائنٹ فیملی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جو جسٹس کا ماڈل ہے، جو گورنمنٹ کا ماڈل ہے، وہ آپ کو انیبل کرتا ہے. یہ ہولسٹک پیکج ہے، ہر چیز دوسرے کا کمپیٹیبل ہے. اب ہم نے کیپٹل معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، پراپر اسلامی گزارنی ہے، اور کیپٹلزم کی بھی ہائپر کیپٹلزم، یہ وہ سارا مختلف قسمیں ہیں اس کی. دیٹ پرابلم از گوئنگ ٹو بی. تو اس لیے ہمیں ویسٹ میں مثال کے طور پہ، جو کہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے کیپٹلزم یا جو بھی وہ کریں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں کیا جی آیا ہے. عقل یہ ہوتی ہے کہ، اور ویسٹ کے لوگ بھی اب اس پہ سیریسلی سوچنا شروع کر دیا انہوں نے، بہت دانشور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ اس کو ہم کیسے سے ہم باہر نکلیں. اب وہاں پہ شادیاں پریفر کی جا رہی ہیں. ڈریڈ وائف کا پورا وہاں پہ ایک فنومنا وہاں پہ رائز ہوا. ڈریڈ وائفس، ٹریڈیشنل وائفس، یہ سارا وہاں پہ اب آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہونا شروع ہوا. تو یہ بالکل انالوجی ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ایسے جنگل میں ہے بائی چوائس اور بائی کمپلشن، کہ جس کے اندر کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو حلال ہو، اور وہ پھر کمپلین کرے کہ یار یہاں پہ اگر میں حرام گوشت کھاتا ہوں تو میرے پاس چوائس کیا ہے. تو اسلام نے کہا ہے نا کہ اس جنگل میں جاؤ جس میں تمہاری یہ ڈائٹری نیڈز بھی ساری پوری ہو رہی ہوں. تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے، اسلامی بنایا تھا، اسلامی نظام کے لیے بنایا تھا، سارا کچھ کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں، ایڈم اسمتھ کا ایک لے کے آئے ہیں، کارل مارکس کا ایک لے کے آئے ہیں، فلاں کا فلاں کا. اب مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر میں اسلامی زندگی کیسے گزاروں؟ یو کی ناٹ. نو افس نو بٹس، یو کی ناٹ. اب اس سے نکلنا ہے واپس. تو اس کا واپس نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک جنریشن لانگ ایفرٹ کریں. سب سے پہلے اسلام کے سسٹم کو سمجھیں کہ یار یہ نماز روزے کی چیز نہیں ہے، صرف وہ انٹری پوائنٹس ہیں. اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد پورا ایک سسٹم ہے، اس کو ہم سمجھیں، اسٹیبلش کریں، تاکہ ہماری اگلی جنریشن، اس سے اگلی جنریشن، وہ ایک اسلامک اکانومک ماڈل کے اندر رہ رہی ہو، اسلام کا جو سینس آف جسٹس ہے اس کو سمجھ رہی ہو، پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ اسلامی ہو، ہیومن رائٹس ہیں، سارا ماڈل ہمارا اپنا. تو پھر ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. پاسبلی یو آر ناٹ دا پرسن ٹو انجوائے دیٹ، پاسبلی، بٹ جنریشنل. اس کی دیکھیں، اس کی بھی نا ہمیں ہسٹری میں وجہ ملتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ نظام کے لیے شہید ہو جاتے ہیں. میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے. آئی لائک اے سسٹم، I want to enjoy that system. But if I die for that system, I'm not going to be able to enjoy that. میں کس کے لیے کر رہا؟ یہ جو جنریشنل چینج ہے نا، کہ آپ اگلی جنریشنز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پوری ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آدمی اس نظریے کے ساتھ اتنا سائیکولوجیکلی، اسپرچولی، ایموشنلی جڑا ہوا ہوتا ہے کہ میں جیسے اپنے بچوں کو وراثت میں ایک اچھی چیز چھوڑ کے دینا چاہتا ہوں، تو وہ یہ نظام ہے. I would even die to achieve that. یہ ایک آدمی کی سوچ ہے.
اور میں پیورلی اسلامی کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا، کسی بھی آپ جو نظام کی تبدیلی کے لیے جو لوگ مر جاتے ہیں کسی بھی نظام کے لیے، وہ اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ہم سب کو مر جانا چاہیے اس کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس مر جانے کا ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ اس نظام کو خود انجوائے نہیں کر سکتے. دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ آئی لائک ٹو برنگ ٹو یور اٹینشن، کہ ہم جو یہ کوشش کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم اپنی لائف ٹائم میں وہ خود انجوائے نہ کر سکیں، لیکن اگر ہم اس کے سیڈز پلانٹ کر دیتے ہیں تو آگے چل کے جو نسلیں ہیں اور وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر.